بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم المرقات کا سبق نمبر 12 پڑھیں گے اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے لفظ کے اقسام۔ تو آئیے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ فصل: اللفظ الدال اما مفرد و اما مرکب، فالمفرد ما لا يقصد بجزئه الدلالة على جزء معناه كدلالة حمزة الاستفهام على معناه ودلالة زيد على مسماه ودلالة عبد الله على المعنى العالمي، والمركب ما يقصد بجزئه الدلالة على معناه كدلالة زيد قائم على معناه ودلالة رامي السهم على فحواه. ثم المفرد على أنحاء ثلاثة، لأنه إن كان معناه مستقلا بالمفهومية أي لم يكن في فهمه محتاجا إلى ضم ضميمة فهو اسم إن لم يقترن ذلك المعنى بزمان من الأزمنة الثلاثة، وكلمة إن اقترن به، وإن لم يكن معناه مستقلا فهو أداة في عرف الميزانيين وحرف في اصطلاح النحويين. هذا فصل: اعلم أنه قد ظن بعضهم أن الكلمة عند أهل الميزان هي ما يسمى في علم النحو بالفعل، وليس هذا الظن بصواب، فإن الفعل أعم من الكلمة. ألا ترى أن نحو أضرب ونضرب وأمثاله فعل عند النحاة وليس بكلمة عند المنطقيين، لأن الكلمة من أقسام المفرد، ونحو أضرب ونضرب مثلا ليس بمفرد بل هو مركب لدلالة جزء اللفظ على جزء المعنى، فإن الحمزة تدل على المتكلم وضاد را با على معنى الحدث. ترجمہ: فصل: دلالت کرنے والا لفظ یا مفرد ہوگا یا مرکب ہوگا۔ پس مفرد وہ لفظ ہے کہ جس کی جز سے اس کے معنی کی جز پر دلالت مقصود نہ ہو، جیسے حمزہ استفہام کی اپنے معنی پر دلالت، زید کی اپنے مدلول پر دلالت، اور عبداللہ کی حالت علمی میں اور عبداللہ کی معنی علمی کے اوپر دلالت۔ اور مرکب وہ لفظ ہے جس کی جز سے معنی کی جز پر دلالت کرانا مقصود ہو، جیسے زید قائم کی اپنے معنی پر دلالت اور رامی السهم کی اپنے معنی پر دلالت۔ پھر مفرد کے 3 قسم ہیں، اس لیے کہ اگر مفرد کا معنی مستقل بالمفہومیت ہو، یعنی معنی کے فہم میں ضم ضمیمہ کی طرف احتیاجی نہ ہو، تو وہ اسم ہے اگر وہ معنی 3 زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ مقترن نہ ہو، اور کلمہ ہے اگر وہ کسی زمانے کے ساتھ مقترن ہو، اور اگر لفظ کا معنی مستقل بالمفہوم نہ ہو تو وہ میزانیین یعنی مناطقہ کی اصطلاح میں ادات ہے اور نحویوں کی اصطلاح میں حرف ہے۔ ھذا یعنی خذ ھذا۔ فصل: جان تو کہ بے شک تحقیق بعض علماء نے ظن کیا ہے کہ کلمہ مناطقہ کے نزدیک وہی ہے جس کو علم نحو میں فعل کا نام دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ ظن درست نہیں ہے، کیونکہ فعل عام ہے کلمہ سے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اضرب نضرب اور ان کی امثال نحویوں کے ہاں فعل ہیں اور مناطقہ کے ہاں کلمہ نہیں ہے، کیونکہ کلمہ مفرد کے اقسام سے ہے، اور اضرب نضرب مثلا یہ مفرد نہیں ہے بلکہ مرکب ہے، کیونکہ لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت کر رہی ہے، اس لیے کہ حمزہ متکلم پر اور ضاد را با معنی حدث پر دلالت کرتا ہے۔
سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ سماعت کرنے کے بعد آئیے سبق کی وضاحت سمجھتے ہیں۔ مصنف نے کہا اللفظ دال، یہاں سے مصنف لفظ دال دلالت کرنے والے لفظ کی تقسیم کرتے ہیں۔ چونکہ لفظ کی تعریف نحو کی کتابوں میں وہ گزر چکی ہے کہ لفظ ما یتلفظ بالانسان کو کہتے ہیں، اس لیے اس کے اعادہ کی ضرورت نہیں تھی، تو مصنف نے لفظ کی تعریف نہیں کی بلکہ لفظ کی تقسیم کر دی۔ تو لفظ کے دو قسم ہیں، نمبر 1 مفرد، نمبر 2 مرکب۔ وجہ اثر، لفظ دو حال سے خالی نہیں ہوگا، یا تو لفظ کی جز سے معنی مرادی کی جز پر دلالت کرانا مقصود ہوگا، یا لفظ کی جز سے معنی مرادی کی جز پر دلالت کرانا مقصود نہیں ہوگا۔ اگر لفظ کی جز سے معنی مرادی کی جز پر دلالت کرانا مقصود ہو تو اس کو مرکب کہتے ہیں، اور اگر لفظ کی جز سے معنی مرادی کی جز پر دلالت کرانا مقصود نہ ہو تو اس کو مفرد کہتے ہیں۔ فالمفردو، یہاں سے مصنف مفرد کی تعریف کرتے ہیں۔ مفرد کی تعریف کی ما لا یقصد بجزء علی جزء معنی ہو، اس لفظ کو کہتے ہیں کہ جس کی جز سے معنی مرادی کی جز پر دلالت کرانا مقصود نہ ہو۔ تو یہاں متعدد چیزیں ہیں، نمبر 1 لفظ کی جز، نمبر 2 معنی کی جز، نمبر 3 معنی مرادی، اور پھر معنی مرادی کی جو پر دلالت مقصود، یہ 4 چیزیں ہیں۔ اور قاعدہ ہوتا ہے کہ جب متعدد چیزوں کے اوپر نفی آ جائے تو اس کی کئی صورتیں بنتی ہیں، تو یہاں 5 صورتیں بنیں گی۔ پہلی صورت یہ ہے کہ سرے سے لفظ کی جز ہی نہیں ہے، جیسا کہ حمزہ استفہام۔ حمزہ استفہام یہ ایسا لفظ ہے کہ اس کی جز ہی نہیں ہے۔ نمبر 2 تو اس کو مفرد کہیں گے۔ اسی طرح نمبر 2 وہ لفظ کی جز تو ہے لیکن معنی کی جز نہیں ہے، ایسا لفظ بھی مفرد ہوگا، جس طرح کہ اسم جلالت۔ لفظ کی جزیں تو ہیں حمزہ، لام اور ہا، لیکن معنی کی جز نہیں ہے، کیونکہ معنی اس کا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، اور اللہ تعالیٰ کی کوئی جزی نہیں ہے، اس کی کوئی ذاتی نہیں ہے، اس کے کوئی اجزاء نہیں ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ لفظ کی جز ہے، معنی کی بھی جز ہے، لیکن لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت نہیں کرتی، تو ایسا لفظ بھی مفرد ہوگا، جس طرح کہ لفظ زید۔ لفظ زید اس لفظ کی جزیں ہیں زا یا دال، اور اس کے معنی کی بھی جزیں ہیں۔ زید کا معنی حیوان ناطق ما حاضر تشخص، تو حیوان ناطق یہ زید کے معنی کی جزیں ہیں، لیکن لفظ کی کوئی جز معنی کی کسی جز پر دلالت نہیں کرتی۔ زا یہ حیوان پر یا ناطق پر دلالت نہیں کرتا، اسی طرح یا یہ بھی، دال یہ حیوان یا ناطق پر دلالت نہیں کرتے، تو زید اس کو بھی مفرد کہیں گے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ لفظ کی جز بھی ہے، معنی کی جز بھی ہے۔ لفظ کی جز معنی پر دلالت کرتی ہے لیکن معنی مرادی کی جز پر دلالت نہیں کرتی، جس طرح کہ مثلا عبداللہ، جب یہ ہم کسی کا نام رکھیں، جب یہ کسی کا نام ہو تو اس صورت میں آپ دیکھیں کہ عبداللہ اس لفظ کی جزیں ہیں عبد اور اللہ، معنی کی بھی جزیں ہیں۔ عبداللہ جب کسی کا نام ہو، معنی ہوگا حیوان ناطق محاذت شخص، معنی کی بھی جزیں ہو گئی حیوان اور ناطق۔ لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت کرتی ہے لیکن معنی مرادی کی جز پر نہیں ہے۔ عبداللہ کا معنی اللہ کا بندہ، یہ معنی ہے اس کا، لیکن یہ معنی مرادی نہیں ہے، بلکہ معنی مرادی یعنی جب عبداللہ ہم کسی کا نام رکھ دیں تو اس وقت اس سے مراد ہوتا ہے حیوان ناطق محاذ تشخص، یہ معنی مرادی ہے۔ اب عبداللہ اپنے معنی پر لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت تو کرتی ہے لیکن معنی مرادی کی جز پر دلالت نہیں کرتی کہ عبد یہ دلالت کرے حیوان پر یا ناطق پر، یا اللہ اس کی دلالت ہو حیوان، تو یہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم عبداللہ کو بھی جب یہ کسی کا نام ہو تو اس کو کہیں گے کہ یہ بھی مفرد ہے۔ یہ 4 صورتیں۔ پانچویں صورت بھی ہے، وہ یہ کہ لفظ کی بھی جز ہے، معنی کی بھی جز ہے۔ لفظ کی جز معنی مرادی کی جز پر دلالت بھی کرتی ہے لیکن یہ دلالت مقصود نہیں ہے۔ اس کی مثال ہے جس طرح کہ مثلا کسی کا بچہ پیدا ہوا اور اس نے اپنے بیٹے کا نام رکھ دیا حیوان ناطق۔ اب حیوان ناطق یہ لفظ کی جزیں ہیں حیوان اور ناطق، جب کسی کا نام حیوان ناطق ہوگا معنی بھی اس کا ہوگا حیوان ناطق محاذ تشخص، تو معنی کی بھی جزیں ہیں۔
اب دیکھیں لفظ کی جز معنی مرادی کی جز پر دلالت بھی کرتی ہے، حیوان حیوان پر، ناطق ناطق پر، لیکن یہ دلالت مقصود نہیں ہے، اس لیے حیوان ناطق کو حالت عالمیت کے اندر کہیں گے کہ یہ بھی مفرد ہے۔ تو یہ 5 صورتیں ہوئیں۔ مصنف نے یہاں 3 مثالیں دی ہیں ان میں سے، اور 2 کو ترک کر دیا ہے۔ حمزہ استفہام کی مثال دی ہے، اور زید کی مثال دی ہے، اور عبداللہ کی مثال دی ہے، باقی اس میں جلالت کی مثال نہیں دی، اور حیوان ناطق یا آخری قسم کی مثال نہیں دی۔ والمرکب، یہاں سے مصنف لفظ کے دوسرے قسم یعنی کہ مرکب کی تعریف کرتے ہیں۔ مرکب اس لفظ کو کہتے ہیں کہ جس کی جز سے معنی مرادی کی جز پر دلالت کرانا مقصود ہو۔ اس کی مثال ہے جیسے زید قائم، 2 مثالیں دی ہیں، زید قائم اور رامی السہم۔ اب زید قائم لفظ کی بھی جزیں ہیں، زید اور قائم معنی کی بھی جزیں ہیں، زید پر، اور قائم یہ قائم صفت پر دلالت کرتا ہے، اور لفظ کی جز معنی مرادی کی جز پر دلالت بھی کر رہی ہے، اور یہ دلالت بھی مقصود ہے کہ لفظ زید یہ ذات زید پر دلالت کرے، اور قائم یہ صفت کے اوپر دلالت کرے۔ اور رامی السہم اسی طرح یہ بھی مرکب ہے، کیونکہ لفظ کی بھی جزیں ہیں، معنی کی بھی جزیں ہیں، لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت بھی کر رہی ہے، رامی پھینکنے والے پر، اور سہم تیر کے اوپر دلالت، اور یہ دلالت بھی مقصود ہے۔ یہ 2 مثالیں دی، زید قائم یہ مرکب اسنادی کی مثال ہے، اور رامی السہم یہ مرکب غیر اسنادی کی مثال ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے لفظ کے 2 قسم مفرد اور مرکب کی تعریف اور ان کی مثالوں کو سمجھا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ آج کا سبق سمجھ گئے ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ لفظ مفرد، لفظ مرکب ان کی تعریفات کریں، اور مثالوں کو تعریفات کے اوپر منطبق کریں، اور لفظ مفرد کی کتنی صورتیں ہیں ان کی وضاحت کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کے